فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى من الحسنات كعامل الحسنات كلها وقال عليه الصلاة والسلام من اعتكف في رمضان من اعتكف 10 من رمضان كان كحجين وعمرتين وقال عليه الصلاة والسلام إن للمسجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا محترم معزز بزرگوں دوستوں حاضرین کرام اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمایا تھا تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے اپنے آخری لمحات شروع کر چکا ہے آخری گھڑیاں اس کی چل رہی ہیں
ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرصت اور وقت ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر، عظمت اس کو پہچان کر اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کر لیں، اس کی عظمت کو پہچان لیں۔ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جس طرح انسان اس مہینے میں کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اسی طرح اس کے سارے اعضاء کے اندر اس رکنے والی قوت یا اسے کہیں کنٹرول کرنے والی قوت سارے اعضاء کے اندر آ جائے۔ یہ رمضان کا تقاضا اور اس کی عظمت کا بھی تقاضا ہے۔ جیسے انسان کھانے پینے سے، بیوی کے پاس روزے کی حالت میں جانے سے رک جاتا ہے، تو یہی مطلب ہے جیسے وہ روزے کی حالت میں ان تین چیزوں سے رک گیا، روزے میں رمضان میں بھی آنکھ کہاں استعمال نہیں کرنے ہیں وہاں رک جائے، غیر رمضان میں بھی رک جائے۔ کان ناجائز جگہوں پر استعمال کرنے سے رمضان میں بھی رکے۔ یہ رمضان چونکہ ریہرسل، ریل پیل، مشق کا زمانہ ہے، اس کے اصل میعاد، اصل مشق کرائی جا رہی ہے سال بھر بقیہ 11 مہینوں کے لیے، تو اس سے بھی رک جائے۔ ہاتھ اور پیر کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال نہیں کرنے ہیں، یہ فرق اسے رمضان میں بتایا جاتا ہے، اس فرق کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے مستقل ایک کورس کے ذریعے سے، تو اسی طرح وہ غیر رمضان میں بھی رک جائے۔ جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، رمضان اور اس کی عظمت کی وجہ سے کھانا ہونے کے باوجود نہیں کھاتا، پینے کی چیزیں ہونے کے باوجود نہیں پیتا، اور اس کے لیے اپنے خواہشات کو جائز طریقے پر کرنا ممکن ہے، بیوی ہے اس کے باوجود نہیں رکتا، تو وہ غیر رمضان میں کیسے زنا، ناجائز، حرام کی طرف جا سکتا ہے؟ جو آدمی اسے اتنی قوت اور قدرت آئی تھی، حاصل تھی کہ وہ سامنے سب کچھ ہونے کے باوجود نہ عیاشی کر رہا ہے، نہ فحاشی کرتا ہے، وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری نہیں کر رہا ہے، تو حرام تو درکنار، حرام سے بچنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جس شخص کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی، اس بات کا پابند بنایا گیا، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک مکمل کرنا ہے، اور مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ حلال طریقے سے اپنے خواہشات کو پورے کرنے ہیں۔ جب حلال طریقے سے وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، حرام طریقے سے تو بدرجہ والا روکنے پر اسے قوت حاصل ہے، اسے ٹریننگ دی گئی ہے، بس فرق اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کی قوت کو، اپنی روحانی قوت کو، اپنی روحانیت کو، اپنی نورانیت کو، اپنی اندرونی قوت کو پہچانے، جو اندرونی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے میں پیدا کر دیتے ہیں، غیر شعوری طور پر اسے احساس تک نہیں رہتا اس بات کا، ورنہ تو کون سی چیز اسے مانے تھی، کون سی چیز رک رہی تھی؟ کیا وہ روزے میں جب بھی کھانا چاہ رہا تھا فرشتوں کی جانب سے ڈنڈے پڑ رہے تھے؟ کیا وہ روزے میں جب بھی پینا چاہ رہا تھا فرشتوں کی جانب سے پٹائی یا آواز آ رہی تھی؟ یا فرشتوں کا پہرا لگا ہوا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ جب بھی وہ ان چیزوں کی طرف اس کا نفس میلان کرتا ہے، رغبت کرتا ہے،
تو وہ اپنے آپ کو اپنی ضمیر کو اس بات کو سمجھاتا ہے کہ نہیں تیرا روزہ ہے. کوئی لڑتا ہے اپنے آپ کو اس بات کی طرف سمجھاتا ہے کہ نہیں تیرا روزہ ہے. کہیں پر غیبت کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر اس سے دور رکھتا ہے بھائی تیرا روزہ ہے. اگر بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق یا اس سے آگے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے نہیں تیرا روزہ ہے. جب وہ ان چیزوں پر قادر ہے تو غیر رمضان میں کیا ہو گیا؟ رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں کے ایام میں، دنوں میں، ساعتوں میں آخر کیا بات ہے کہ وہ ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا؟ بے دھڑک، بغیر کسی جھجک کے، بغیر روک ٹوک کے، ایسا لگتا ہے گویا کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی سوال اسے کرنے والا نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا. یہ سوچ کر بے دھڑک نہ حلال کا نہ حرام کی تمیز، نہ سود کی، نہ جائز طریقوں کی، نہ عیاشی کی، نہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالنے کی، نہ مسجد سے دور رہنے کی، کچھ فکر نہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر من سلمت له رمضان سلمت له سائر السنہ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے، عافیت کے ساتھ گزرتا ہے، رمضان کی صحیح قدردانی کرتے ہوئے اس کا رمضان گزرتا ہے، رمضان کی عظمت کو وہ دل سے، زبان سے، اپنے اعمال سے صحیح معنوں میں قدردانی کر رہا تھا، تو اب گویا کہ رمضان کی اس کی جو ٹریننگ کورس، تربیتی کورس کا جو مہینہ گزارا گیا ہے اس پر اب اس کی تربیت مکمل ہوئی ہے. اب وہ ایک حد تک کامیاب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اس نے تربیتی کورس میں، تربیتی کیمپ میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کیے. اب اس کی ضمانت ہے، ذمہ داری ہے کہ اس کا رمضان سلامتی سے گزرے گا. امید کہ اس کا رمضان عافیت سے گزرے گا، امید کہ اس کا رمضان مسجد کے ماحول میں گزرے گا، امید کہ اس کا رمضان حلال میں گزرے گا، امید کہ اس کا رمضان اس کی معاشرت، اخلاقیات، تجارتیں، عبادات، یہ ساری اس کی ساری چیزیں اس راہ کی فکر میں گزرے گا. بزرگان محترم، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کے دل سے رمضان کی عظمت اور قدردانی ہی اٹھ گئی ہے. ہمارے لیے رمضان اور غیر رمضان میں کچھ فرق نہیں رہا. رمضان آ رہا ہے وہ بھی دوسرے ایام کی طرح صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بس فرق صرف اتنا رہ گیا کہ ہم نے رمضان کی شروع کی چند تراویح پڑھ لی. اب اختتام آخری عشرے میں تاخراتوں میں ہمارا چاند کا چہرہ دکھے گا مساجد میں، یا تکمیل قرآن کے وقت دکھیں گے. بس فرق صرف اتنا ہے، اور کوئی فرق ہمارے رمضان میں نہیں آیا، اور کوئی امتیاز ہمارے رمضان اور دیگر دنوں میں نہیں ظاہر ہوا. کیوں؟ رمضان کی عظمت ہی ختم ہو گئی. معمولی بہانے پر روزے چھوڑے جاتے ہیں. کیوں؟ خود مفتی بنے بیٹھے ہیں، ہمیں کسی سے مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صحیح علم، ہمیں کم از کم رمضان میں ایک مکمل طور پر مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر نہیں ہے. کم از کم ہم اس بات کا تصور کر لیتے، یا آج بھی کر لیں، کہ رمضان میں جو صحیح شریعت کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے والے بنیں گے. رمضان کا ہمارا لمحہ لمحہ، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ، 5 وقت کی نمازیں، ہماری عبادتیں، کم از کم ہم اس میں قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں گے.
روزے صرف اس وجہ سے چھوڑے جا رہے ہیں، لوگ عموماً چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا کام بہت مشکل ہے، ہارڈ ورک، ہمیں کام میں پسینہ بہانا پڑتا ہے، بہت رابنا پڑتا ہے، بہت اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے۔ ارے کیا ہم نے کبھی یہ مسئلہ پوچھا کہ اس عذر کی وجہ سے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ کوئی نفل روزہ تھوڑی ہے، سنت تھوڑی ہے، فرض روزہ ہے۔ غیر اہمیت دے کر، غیر معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا بہت بڑے گناہ، بہت بڑے اللہ کی لعنت کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ ہمیں جو نظر آتا ہے بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، ان کی دگنا، ان سے 4 گنا تعداد روزوں سے خالی ہے، ان کا رمضان اور غیر رمضان میں کچھ فرق نہیں رہا۔ ان میں بھی بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، روزے تو نہیں ہیں لیکن رمضان اور روزے داروں کی عظمت کا خیال ہے، روزے تو نہیں ہیں لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے واقعتاً روزے دار ہیں۔ عظمت، کسی کے سامنے نہیں کھاتے، کسی کے سامنے نہیں پیتے، کیوں؟ رمضان کی عظمت کا خیال۔ رمضان کی عظمت ایک ایسی چیز ہے، غیر بھی اس کا خیال کرتے ہیں، اور آج مسلمان کے اندر سے اس کی عظمت ختم ہو گئی۔ آپ یقین مانیے آج ہم لوگوں کے دلوں سے رمضان کی عظمت بالکل ختم ہو گئی ہے، اور غیر رمضان کی عظمت کو دل و جان سے اس کا احترام کرتے ہیں۔ جواہر لال نہرو کو کون نہیں جانتا؟ بچہ جانتا ہے، ان کی ہسٹری، تاریخ میں ان کا نام بارہا پڑھایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا، کھانا پکانے والا۔ اس کا کام یہ ہوتا، کھانا پکا دیا، دسترخوان لگا دیا، جب وہ آتا ہے مالک تو اسے کھانا پروسنا کہا جاتا ہے، کھانا ڈال کر کھلانا۔ بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے لوگوں کے یہاں یہ نظام آج بھی ہے۔ تو جواہر لال نہرو کا ایک خادم باورچی جو تھا، کھانا پکانے والا، مسلمان تھا۔ رمضان میں جواہر لال نہرو اپنے خادم سے کہہ دیا کرتے کہ تم کھانا پکاؤ اور دسترخوان پر رکھ دو اور چلے جاؤ، میں ہی خود کھا لوں گا۔ کھانا پروسنے کی، کھانا میرے برتن میں ڈالنے کی، میرے کھانے کے بعد صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خادم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ہمیشہ تو میں ہی کرتا ہوں، اس مہینے میں آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ کہتے مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میرے دل کو یہ بات گوارا نہیں ہے، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کھاتا رہوں اور تم روزے کی حالت میں مجھے دیکھتے رہو۔ میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرے گا، اگر ایسی بات ہوگی تو میں کھائے بغیر رہ جاؤں گا۔ رمضان کی عظمت۔ اور آج ہمارا حال ہوٹلوں میں یا پردے کی آڑ میں بیٹھ کر ہمارے نوجوان، ہمارے وہ لوگ معمولی بہانے سے روزہ چھوڑنے والے یہ سمجھتے ہیں ہم نے رمضان کی عظمت کا خیال کر لیا، کیا پردہ لٹکا لیا، ہم نے رمضان کی عظمت کا خیال کر لیا، کیا ہم نے کسی کے سامنے نہیں کھایا۔ یہ تو پھر بھی ایک درجہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ کھلم کھلا بچوں کے سامنے کھاتے پھر رہے ہیں، بیڑی پھونک رہے ہیں، اور پتہ نہیں دوسری اپنی مرغوبات کھاتے رہتے ہیں۔ نہیں بیمار، کیوں بھائی روزہ نہیں ہے، بیماری ہے۔ ارے کون سی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا آپ کو معلوم ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جلاب، یہ ایک بیماری ہے دماغ کی بیماری، یہ ایک بیماری ہے جسمانی بیماری، سردی یہ بھی بیماری، کھانسی یہ بھی بیماری۔ کیا ان سب کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ روزہ توڑا جا سکتا ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو معذرت کے ساتھ عمر رسیدہ احباب
اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ ماشاء اللہ بعض احباب پوچھ لیے ورنہ پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ شوگر کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے جو شوگر پیشنٹ ہیں، دوائیوں کے پابند، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، دوائیاں انہیں خوراک لینے پڑتے ہیں، اٹھیں سحری کریں، روزے کی نیت سے سحری کریں، اپنی گولیاں کھانے، اور جتنی ان کے اندر استطاعت ہے، قوت ہے سنبھالنے کی، بھوکا رہنے کی، کسی کو 8 بجے تک، کسی کو 10 بجے تک، کسی کو 12 تک، کسی کو 3 تک، کسی کو 4 تک، اتنی قوت تو ضرور ہوگی، کم از کم کسی کو 12 سے ظہر تک کی قوت تو ہوگی اپنے آپ کو سنبھالنے کی۔ تو تب تک جب تک وہ قوت اس کے اندر باقی ہے، جب تک وہ بھوک کو سنبھال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت اور قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تب تک روزہ رکھنا، کچھ نہ کھانا اس پر ضروری ہے۔ کیوں بھائی روزہ نہیں ہے؟ شوگر۔ کئی سارے نوجوانوں سے معلوم ہوا ادھیڑ عمر 30 سال 35 سال روزے کو چھوڑا جا رہا ہے شوگر کے بہانے سے۔ ہاں واقعتاً وہ ایک لیول ہے بڑے اونچے، جسے شوگر زیادہ ہو گئی بالکل سنبھال نہیں سکتا، وہ اپنی کیفیت حضرات علماء مفتیان کرام کے سامنے رکھے گا کہ میرا عذر یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، تب جا کر واقعتاً اگر یہ معذور ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، اسے رخصت دی جاتی ہے۔ پہلے ہی رمضان آنے سے پہلے ہی فکر، یا رمضان شروع ہو گیا، حضرت فطرانہ کیا؟ ایک روزے کا فطرانہ جو ادا کیا جاتا ہے، روزے کا فدیہ جو دیا جاتا ہے، وہ اس بات کی وجہ سے، اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے تھا، میں نہیں رکھ سکا، مجھ سے ہو نہیں پایا، میں نے کوشش کی، قوت کی، ہمت کی، طاقت کی، 12 تک میں نے بھوکا رہا، میں 2 تک بھوکا رہا، جتنا ہو سکا میں بھوکا رہا، اس کے بعد میں نے کھا لیا، میرا عذر تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے آگے بھی پک اپ ہونا، آگے بیماری کا ختم ہونا، آگے میرے لیے روزے کا رکھنا مشکل، امپاسبل، ناممکن کے قریب ہو گیا ہے، اے اللہ اس لیے میں فدیہ دے رہا ہوں۔ اس استغفار کے فدیے کے ساتھ، توبہ کے فدیہ ہو، ندامت کے ساتھ فدیہ ہو، تو وہ فدیہ ہے۔ ابھی ہمت ہی نہیں، ابھی قوت ہی نہیں، ابھی فکر ہی نہیں، پہلے ہی فدیہ دے دیا گیا۔ حضرات علماء نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ اس نے ہمت نہیں کی، قوت نہیں کی، فکر نہیں کی کہ میں کم از کم 1-8 گھنٹے 4 گھنٹے روزہ رکھ سکتا ہوں، اس کے بغیر اپنی قوت کو آزمائے بغیر اس نے فدیہ دے دیا، اس کا یہ فدیہ تکبرانہ فدیہ ہے۔ ہاں بتاؤ کتنا فدیہ؟ جیسے آدمی کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے، خریدنے کے بعد اس کا مول پوچھتا ہے، اور تکبر کے ساتھ یہ تو اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج واقعتاً ہمارے دلوں سے رمضان کی عظمت نکل گئی۔ اگر اتنی عظمت بھی ہوتی جتنی عظمت غیروں کے دل میں باقی ہے تو روزوں کو یوں چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر وہ عظمت باقی ہوتی، بچوں کے سامنے علل اعلان کھلم کھلا کھایا پیا نہیں جاتا۔ اگر اتنی عظمت بھی ہوتی، رمضان میں تو کم از کم مسجد آنے والا بن جاتا۔ رحمت کی ہوائیں اللہ تعالیٰ کی کھینچتی ہیں ہر ایک کو۔ کتنا سخت سے سخت دل، کتنا گنہگار، بڑا سے بڑا گنہگار، اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ شہر المواسات کہا گیا، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غمخواری اور ہمدردی کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ ظالم کبھی ہمدردی نہیں کرتا، ظالم کبھی غمخواری نہیں کرے گا۔ غمخواری ہمدردی کر رہا ہے، اس کا دل نرم ہے، اور
ہمارے اللہ کے بندوں، ایسے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے رمضان میں بھی مسجد سے دور، روزوں سے دور۔ اگر رمضان میں بھی مسلمان نہیں بنا، بتائیں آخر کس وقت ہمارے اندر ایمانی وہ حرارت آئے گی؟ کب وہ غیرت آئے گی؟ کب وہ بزدلی ختم ہوگی؟ کب وہ سود سے بچنا آسان ہوگا؟ کب وہ حرام خوری سے ہمیں چھٹکارا ملے گا؟ کب اللہ کے بندے فرما بردار بنیں گے؟ کب اللہ کی بغاوت کو اپنے اوپر سے نکال کر پھینکیں گے؟ کب اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کر ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں گے؟ تب جا کر اللہ تبارک و تعالی وہ احوال، وہ اللہ تبارک و تعالی وہ فیصلے، اللہ تعالیٰ کی وہ مددیں آئیں گی کہ یہ ظالم لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آج ہر طرف کسی نہ کسی بہانے سے مسلمان پریشان، مسلمان ہی کی آواز اور صدا سنائی دیتی ہے کہ فلاں مارا گیا۔ کون؟ مسلمان۔ فلاں مارا گیا، فلاں کا گھر توڑا گیا، دن دھاڑے علل اعلان۔ یہ بڑی آبادی بستی میں کون ہے اکثریت؟ مسلمان کے گھر۔ فلاں کو روک کر راستہ لوٹا گیا، اس پر زبردستی کی گئی، اسے مار کر جان لے لی گئی۔ کون؟ مسلمان۔ بزرگان محترم، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرہ میسر کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہم کم از کم اس میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر لانے والے بن جائیں۔ رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، رمضان کی قدردانی اگر ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلے اور تاریخ بدلنے کے لیے دن اور وقت نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ کے لیے لمحے بھی نہیں لگتے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ صرف اللہ کا ارادہ اور مشیت کافی ہے، ہم اللہ کی قدرت کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، 313 کو حاوی کیا تھا، غلبہ دیا تھا ہزاروں کی تعداد پر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، واقعتاً اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم مکلف ہیں اللہ کی سنت کے۔ ہم یہ دیکھیں اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کی مدد کب آتی ہے، اور اللہ کی سنت وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ اللہ کی سنت یہ تھی، یہ ہے، یہ رہے گی۔ اللہ کی مدد السعی منا، ہماری کوشش کے بعد آتی ہے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ بغیر ہتھیار بھی ان کے دلوں میں ایمانی قوت، ایمانی حرارت، ایمانی جذبہ، ایمان اور اسلام پر مر مٹنا، رمضان کی قدر، روزوں کی قدر، تراویح کی قدر، تاخراتوں کی قدر، اعتکاف کی قدر، آخری عشرے کی قدر، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ان کا دل، ان کا جسم تھا، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے ہی جا رہا ہے، اس لیے ہم کم از کم یہ ترتیب ہم میں سے ہر ایک کو ضرور بنانی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ضرور بنانی ہے کہ ہم سال بھر بیوی بچوں کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، اپنے دیگر پروگرام کے لیے ہم چھٹیاں لیتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں۔ ہم اس اعتکاف کے لیے ضرور ترتیب بنائیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ دعا کریں گے، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی دعا میں وہ اثر نہیں ہے، میری اور آپ کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم خالی ہاتھ لوٹ جائیں، لیکن یہ ایک ایسا طریقہ، ایسی عبادت ہے جس میں کوئی بڑا سے بڑا گنہگار بھی خالی ہاتھ اللہ کے در سے نہیں لوٹتا۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے، حضرات علماء نے، علامہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جیسے ایک ایسا شخص جو کسی کے در پر جا کر یہ کہتا ہوا پڑا رہ جائے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے کچھ مل نہ جائے۔ معتکف اپنے سارے ذمہ داریوں کو، کاروبار کو، تجارت کو چھوڑ چھاڑ کر وہ آ کر اللہ کے در میں، اللہ کے حضور میں پڑا ہوا ہے، کچھ لے کر ہی جائے گا۔
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للمسجد اوتادا، جیسے مسجد یا کوئی بھی عمارت ہوتی ہے اس میں کچھ میخیں کیلیں ہوتی ہیں، مسجد میں کچھ کیل ایسے ہیں جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں، یہ مساجد کے لیے کیل میخ کے مانند ہیں۔ الملائکۃ جلساؤہم، میخ کا مطلب مسجد کے لیے اتنے مضبوط ہیں، ان کی وجہ سے مسجد آباد ہوتی ہے، ان کی وجہ سے فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے جلیس، ان کے ساتھ بیٹھنے والے۔ ان غابوا یفتقدونہم، اگر وہ غائب ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے کسی عذر کی وجہ سے، جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، کہاں بھائی پتہ نہیں بہت دنوں سے شاید مصروف ہے، مسجد دکھائی نہیں دیے، مسجد آپ کو بلا رہی ہے، مسجد آپ کو طلب کر رہی ہے، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے۔ الملائکۃ یفتقدونہم، فرشتے انہیں ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں۔ ان مریضوا عادوہم، اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے عیادت کو آتے ہیں۔ ان کانوا فی حاجۃ اعانوہم، انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، رمضان بزنس اور سیزن، کمائی کا سیزن سمجھا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ بھی آخری عشرہ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، محلے کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، محلے کی ہدایت کے لیے، امت کی فکر میں وہ سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ چھاڑ کر مسجد آ کر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر میں ضرورتیں ہیں، ان کے گھر میں حاجات ہیں، لیکن ان کے حاجات کو پورے کرنے میں اعانوہم، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر کوئی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوری کرواتے ہیں۔ شرط ہے یقین کے ساتھ ہم اس پر عمل ہو، عمل پیرا ہو، تب وہ برکات دیکھیں گے، تب وہ ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ دیکھیں گے، تب ہمارا تجربہ اس پر ہو جائے گا۔ اس لیے جو آس پاس گھر ہیں وہ لوگ بھی ضرور ترتیب بنائیں، ضرور بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پتہ نہیں آئندہ رمضان آنے تک ہم میں سے کون زندہ رہے، کون باقی رہے، کون گزر جائے۔ یہی ایک توشہ ہے جو شاید کہ ہمیں اس سے نجات دے گا، اللہ آخرت میں جہنم سے نجات دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، مسجد میں وہ پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون میسر کرتا ہے، راحت میسر کرتا ہے، اطمینان میسر کرتا ہے، خیر و برکت ان کی مقدر بن جاتی ہے، اور پل صراط پر وہ آسانی سے پار ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی جنت میں آسانی کے ساتھ داخلہ بھی میسر ہو جاتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اعتکف فی عشر من رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، 2 حج 2 عمروں کا ثواب، بعض کتابوں میں ہے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مالی عذر کی وجہ سے، کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے ان کی طلب تڑپ حسرت ہی رہ گئی کہ وہ مکہ اور مدینے کا دیدار کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ مال و دولت ہے، توفیق نہیں ہوئی، حسرت ہی رہ گئی باقی۔ یہ ایک بہت اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودا بتایا، اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ بتایا کہ تم عشرے کا اعتکاف کر لو، 2 حج 2 عمروں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے آس پاس میں جو گھر ہیں وہ لوگ بھی ضرور ترتیب بنائیں، ضرور اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، مطلب ایک ایسی سنت ہے کہ اگر ولو بالفرض، اگر مان لیں کہ پورے محلے سے، مسجد کے ارد گرد سے اگر کوئی مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہوگا، مسجد کے اطراف و اکناف سارے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے۔
سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہم یہ مت سوچیں فلاں بیٹھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں میری ذمہ داری ہے، میرے گھر میں 4 لوگ 2 لوگ 3 لوگ، میں خود ایک ہوں، ترتیب بنا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کفیل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بڑا آدمی، بڑا ذمہ دار، بڑا سرپرست، عہدیدار، مالدار کسی کو تسلی کے الفاظ کہتے بھئی آپ فکر مت کریں، آپ کا قرضہ میں پورا کرتا ہوں، آپ فکر مت کریں، آپ کے ضروریات میں پورے کرتا ہوں، آپ فکر مت کریں، فلاں کام آپ کا میں کروا کے دیتا ہوں۔ ہمیں تسلی، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، کیوں؟ بیک اپ ہمیں مل رہا ہے، سپورٹ ہمیں مل رہا ہے۔ یہاں تو 2 جہاں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، فرشتے اس کی حاجت پوری کرتے ہیں، فرشتوں کو لگا دیتا ہوں اس کے گھر، اس کے ضروریات میں، اس کی حاجت میں۔ اسی لیے جو گھر ہیں وہ گھر میں رہنے والے، اور اسی طرح یہاں کارخانے جو ہیں ان میں 7 لوگ 5 لوگ 6 لوگ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان میں سے ایک کارخانے سے ایک فرد بھی آ کر اعتکاف کر لیتا ہے، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی وہ برکات دکھائیں گے، وہ آسانیاں، وہ ہدایت کے فیصلے، وہ رحمتوں کے فیصلے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک مثالی مسجد بنائیں گے دیگر علاقے، دیگر محلے، دیگر لوگوں کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ترتیب بنا لیں۔ آج کے دن 20 رمضان، 21 رمضان شروع ہونے سے پہلے 20 رمضان کے دن غروب آفتاب سے پہلے تقریباً 5 سے 10 منٹ اول معتکف اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں آ جانا ضروری ہے۔ مسجد آ جائے اپنا بوریا بستر لے کر، جیسے ہی چاند نظر آئے گا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند نظر آئے گا تب اس کا اعتکاف ختم ہوگا، تب وہ اس حالت میں نکلے گا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ابھی ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ نکلتا ہے معصوم، گناہوں سے دھلا ہوا، پاک صاف، بالکل اسی طرح نکلتا ہے۔ اس لیے ضرور ہر اس آدمی پر ضروری ہے جو عاقل ہے، مسلمان ہے، سمجھدار ہے، رمضان اور اس کی عظمت کی قدر اس کے دل میں ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ترتیب بنائیں، اپنے کام کاج کی، کاروبار کی، اللہ کے لیے ہم چھٹی کریں، ترتیب بنا لیں۔ اور جب آدمی مسجد میں آ گیا، بہت ساری چیزیں اعتکاف کے لیے ضروری ہیں، بہت سارے مسائل، جیسے مسجد آ گیا تو اول یہ ہے کہ مسجد کے حدود کیا ہیں یہ جان لیں معتکف حضرات، معتکفین، مسجد کہاں سے کہاں تک، مسجد کسے کہتے ہیں۔ حضرات علماء اور فقہاء نے لکھا ہے مسجد کا جو دائرہ حدود ہے یہ کون طے کرتا ہے؟ مسجد بنانے والے ذمہ دار احباب بتائیں گے جہاں سے جہاں تک مسجد ہے اس کے اندر رہنا ضروری ہے۔ وضو خانہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، استنجا خانہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، شرعی مجبوری ہے، طبعی مجبوری ہے۔ آدمی پیشاب پاخانے کے لیے باہر جاتا ہے تو جتنا جلد ہو سکے فارغ ہو کر آ جائیں، بلا وجہ مسجد کے حدود سے باہر جانا، سیڑھیوں کے پاس کھڑے رہنا، دروازوں کے پاس کھڑے رہنا، مسجد کے صحن میں جا کر گپے لگانا اور اسی طرح بیکار کی باتیں کرنا، چونکہ اس نے اپنے وقت کو فارغ کر لیا ہے اللہ کے لیے تو وہ ہمیشہ اکثر وقت اس کا ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں کچھ نہ ہو تو کم از کم سو جائے۔ اس کا سونا بھی عبادت سے خالی نہیں، جیسے ایک فقیر، ایک مالدار اور ایک امیر کے دروازے پر پڑا رہتا ہے کہ آپ جب تک نہیں دیں گے میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، وہیں پر سو رہا ہے، وہیں پر کھا رہا ہے۔ تو کبھی نہ کبھی ایک وقت تو آئے گا اس مالدار کو، امیر کو اس پر ترس آئے گا، وہ رحم کھائے گا، اسے کچھ نہ کچھ دے گا ضرور۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کچھ نہ کچھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ اسی لیے فرمایا اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد اور رکن اعظم یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے ان کو کسی نہ کسی طرح شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔
شب قدر کی عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے دیگر مسائل بھی ہیں، اعتکاف میں کیا کام کرنے جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، کیا کام مکروہ ہیں، جاننے والوں سے، علماء سے معلوم کریں تاکہ ہمارا اعتکاف، ہمارا وقت خراب اور برباد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی اور رمضان کے ان مابقیہ ایام کی صحیح معنوں میں اس کی قدردانی اور عظمت کو دل میں لے کر یہاں سے اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کے متعلق ترتیب بنانے اور اللہ کے لیے اپنی ترتیب کو ہم آگے پیچھے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہمت، ایسے حوصلے، ایسے بلند عزائم نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے پڑھ لو۔